بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھیں، انشا بیٹی، خوشی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو جس کے نصیب میں ہو صرف وہی اسے پا سکتا ہے۔ اور سچ کہوں تو ہمیں کبھی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بڑی راحت مل جاتی تھی۔ ہمارا گھر کوئی محل نہیں تھا، لیکن چار دیواری کے اندر اتنی محبت تھی کہ کسی بادشاہ کے خزانے سے کم نہیں لگتا تھا۔ میرے والد احسان صاحب ایک عام سے دفتر میں کلرک تھے۔ صبح سویرے اٹھ کر ماں کی پکائی چائے کے 2 گھونٹ پی کر اپنی موٹر بائیک پر نکل جاتے اور شام کو دفتر سے تھکے ہارے واپس آتے تو بھی چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے کیونکہ میں اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہمارے صحن میں ایک پرانا سا نیم کا درخت تھا جس کی چھاؤں تلے بیٹھ کر ماں مجھے کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ میں اکثر ان کی گود میں سر رکھ کر کہتی، امی جب آپ باتیں کرتی ہیں نا، لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، جیسے دنیا کی ساری پریشانیاں آپ کی باتوں کے آگے ہار مان جائیں گی۔ ماں ہنستی تھی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہتی، میری انشا تو خود میری دنیا ہے، تجھے دیکھوں تو سب دکھ بھول جاتی ہوں۔ ابو کی واپسی کا وقت ہمارے گھر کے لیے خوشی کا وقت ہوتا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی کی آواز آتی، میں دوڑ کر دروازہ کھولتی اور ابو کو دیکھتے ہی کہتی، ابو آج میرے لیے کیا لائے ہیں؟ اور وہ ہمیشہ ہنستے ہوئے اپنی جیب سے ایک چاکلیٹ نکال کر کہتے، یہ رہی میری شہزادی کی پسندیدہ چیز۔ ماں باورچی خانے سے آواز دیتی، احسان ہاتھ منہ دھو لو، میں ابھی چائے لے آتی ہوں۔ شام کو جب لال سورج آسمان میں اترتا، میں چھت پر جا کر اپنے کبوتروں کو دانہ ڈالتی، جو کہ میری شام کا خوبصورت ترین کام تھا۔ میرے کبوتر میرے دل کے بہت عزیز تھے، جنہیں میں بچپن سے سنبھالتی آ رہی تھی۔ میرے والد صاحب کو بھی کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا اور مجھے بھی یہی شوق ان سے ہی ورثے میں ملا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت زیادہ اچھی تھی۔ میری ماں کا خواب تھا کہ میری بیٹی پڑھائی میں ہم والدین کا نام روشن کرے۔ وہ ہمیشہ میرا انتظار کرتی رہتی، میرا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ میں جب بھی اسکول سے آتی تو ماں جلدی جلدی دوپہر کا کھانا نکالتی اور کہتی، بیٹا پہلے کھا لو، پھر آرام سے سبق پڑھ لینا۔ میری ایک ہی خواہش تھی کہ پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں۔ ابو کی جھکی ہوئی کمر اور ماں کی محنت مجھے اکثر بے چین کرتی۔ دل میں دعا کرتی کہ جلد کچھ بن جاؤں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو۔ رشتہ داروں میں ہمارے سارے رشتہ دار زیادہ تر گاؤں میں ہی رہتے تھے، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارے پڑوس میں میری ایک پھپھو کا گھر تھا۔ ان کے شوہر کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے، نہال اور حسن۔ میری پھپھو جو کبھی مہربان لگتی تھی اور کبھی ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دکھائی دیتی تھی جو میں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ان کی بیٹی یعنی میری کزن بچپن میں میری سہیلی تھی۔ ہم دن رات ہنس کھیل کر بڑے ہوئے تھے، لیکن اب میں نے ان کے گھر جانا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھپھی اکثر ہمارے گھر آتی، خوب باتیں کرتی، ابو سے احترام سے ملتی، مگر ماں کی آنکھوں میں میں نے ہمیشہ ایک چھپی چھپی سی پریشانی ضرور دیکھی تھی، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتی ہوں۔ پھپھو اکثر بابا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی، بھائی احسان، انشا تو اب بڑی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگتی ہے، قد کاٹ بھی خوب نکالا ہے۔ ابو ہنستے اور پیار سے کہتے، ہاں بہن، اللہ کا شکر ہے، بس میری شہزادی کو اللہ پاک بری نظروں سے بچائے۔ لیکن مجھے اس وقت کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ تعریفیں، یہ پیار بھری باتیں کسی اور نیت کی غمازی ہیں۔ ماں اکثر مجھے شام کے وقت پاس بٹھا کر لمبی سانس بھرتی اور کہتی، بیٹا یہ زمانہ بڑا نازک ہے، ہر کسی کی نظر اچھی نہیں ہوتی، کبھی کسی کی نظر لگ جاتی ہے تو آدمی خوشیوں کے ہوتے ہوئے بھی اداس ہو جاتا ہے۔ اور میں ہنستی، امی اللہ سب ٹھیک رکھے گا نا؟ ماں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینے لگتی، آمین میری گڑیا، اللہ تجھے سب غموں سے بچائے۔ ہمارے گھر کی ایک الگ ہی رونق تھی، ماں کی ہنسی، ابو کا کہا، میرا گنگنانا۔ کبھی میں ماں کے ساتھ روٹی پکانے میں مدد کرتی، کبھی ابو کے دفتر جانے کے وقت ان کے جوتے صاف کرتی۔ زندگی سادہ مگر خوبصورت تھی، لیکن جیسے جیسے میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی گئی اور خوبصورتی میں محلے کی سب لڑکیوں کو پیچھے چھوڑتی گئی، میری پھپھو کی نظریں جیسے بدلنے لگیں۔ اب وہ جب آتی تو ان کی زبان سے زیادہ آنکھیں بولتی تھیں۔ ایک دن کی بات ہے، گرمیوں کا موسم تھا، سورج ڈھل چکا تھا، شام کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ اماں نے مجھے آواز دی، انشا بیٹا مہمان آئے ہیں، ذرا سلام دعا کر لو۔ میں جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ پھپھو بیٹھی ہیں اور ان کے ساتھ حسن بھی موجود ہے۔ میرا دل ہولنے لگا، کیونکہ بچپن سے جانتی تھی کہ حسن ذرا بد لحاظ سا ہے، مگر آج وہ کچھ زیادہ ہی شرافت کا لبادہ اوڑھے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی مجھے بیٹھا دیکھا، مسکرا کر سلام کیا
السلام علیکم انشا، ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو، پہچانی نہیں جاتی۔ پھپھو نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بھائی، احسان بھائی کی بیٹی ہے، خوبصورتی تو دیکھو جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ ان کی اس بات پر اماں ہنس دی، مگر ان کی ہنسی کے پیچھے میں نے الجھن دیکھی، جیسے وہ کچھ سمجھ رہی ہوں مگر کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے آہستہ سے کہا، پھپھو چائے لا دوں آپ کے لیے؟ پھپھو بولی، ہاں بیٹا لا دو۔ میں کچن کی طرف چلی گئی، چائے بنا کر لائی تو حسن مجھے مسلسل گھور رہا تھا اور بات بات پر کہتا، انشا تمہاری مسکراہٹ تو دل خوش کر دیتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ ہماری وہی بچپن والی انشا ہو، تم تو بہت خوبصورت ہو گئی ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں، دل ہی دل میں گھبرا گئی کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اماں نے بھی ایک نظر مجھے دیکھا، جیسے دل میں کچھ کھٹک گیا ہو۔ ابو اس وقت گھر پر نہیں تھے اور شاید اسی لیے اس وقت کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اماں بار بار کمرے سے باہر جاتی تھی، میں بھی جلدی جلدی چائے کے کپ سمیٹتی رہی۔ دل میں ایک انجانی سی بے چینی تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ اسی دوران مغرب کی اذان کا وقت ہوا۔ اماں نماز کی تیاری میں لگ گئی اور پھپھو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ حسن کبھی میری کتابوں کی تعریف کرتا، کبھی کہتا، انشا تم پڑھائی کے ساتھ ساتھ اتنی سنجیدہ بھی ہو گئی ہو، مجھے تو لگتا ہے تم جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی جنت بن جائے۔ یہ بات سن کر میری انگلیاں کانپنے لگیں۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے، کبوتر چھت پر اڑ رہے تھے اور میں جانتی تھی کہ مجھے جا کر کبوتروں کو دانہ ڈالنا ہے اور پنجرے بند کرنے ہیں۔ میں اماں سے کہہ کر چھت پر چلی گئی۔ دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ چھت پر جا کر جیسے کچھ سکون سا آیا۔ میں اپنے کبوتروں سے دل بہلانے لگی۔ دانہ ڈالتے ڈالتے سورج کا سنہرا سایہ آخری سانس لے رہا تھا اور میں انہیں پیار سے دانہ ڈال رہی تھی۔ کبوتروں کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ میں ایک عجیب سکون تھا، مگر دل کا دھڑکنا کم نہ ہوا۔ ابھی میں ان کے پنجرے بند کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، انشا۔ میں چونک گئی، پلٹ کر دیکھا تو حسن تھا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ چھت پر کیا کر رہا ہے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے گھبراہٹ میں کہا۔ وہ مسکرا کر بولا، کیوں بات نہیں کر سکتا؟ میری زبان بند ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ گیا اور نرم آواز میں کہنے لگا، انشا میں کافی دنوں سے تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ مجھے تم پسند ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور جلدی سے کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے نیچے جانا ہے۔ اور میں تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ نیچے آ کر اماں کو دیکھا تو وہ وضو کے لیے پانی بھر رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، امی میں ذرا اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ماں نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے کچھ بھانپ گئی ہوں۔ خیریت ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے جھوٹ موٹ ہنستے ہوئے کہا، جی امی سب ٹھیک ہے، لیکن دل کی حالت صرف اللہ جانتا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ حسن کے الفاظ بار بار کانوں میں گونج رہے تھے اور دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ ماں باپ کو کیا بتاؤں، کیا ابو جانیں گے تو کیا ہوگا؟ پھپھو کی نظروں کا مطلب اب صاف سمجھ آنے لگا تھا اور میری سادہ سی دنیا میں جیسے ایک طوفان داخل ہو چکا تھا۔ اگلے دن صبح سورج نکلا تو اماں حسب معمول کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ اماں کی چائے بنانے کی آوازیں، چولہے پر رکھی ہوئی دیگچی کا ہلکا سا کھڑکنا اور چائے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر نیم دراز لیٹی رات کے سارے خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ حسن کی باتیں، اس کی نظروں کی بے باکی، سب کچھ بار بار ذہن میں گونج رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں سوچ رہی تھی، کیا میری زندگی حسن کے ساتھ ٹھیک گزرے گی؟ بابا تو ویسے بھی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر میں حسن کے لیے ہاں کر دوں تو کیسا رہے گا؟ میری آنکھیں بند تھیں لیکن دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے بچا لے، امی ابو کو میری فکر نہ دینا، میرے قدم کبھی غلط راہ پر نہ نکلے۔ ابھی انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اماں جلدی سے ہاتھ پونچھتی ہوئی باہر نکلیں۔ کون ہے؟ ارے ناہید بہن، میں ہوں، خالہ رشیدہ، باہر سے آواز آئی۔ خالہ رشیدہ محلے کی سب سے باتونی عورت تھیں، جو محلے کی ہر خبر، ہر چغلی اماں تک پہنچاتی تھی۔ اماں نے مسکرا کر دروازہ کھولا اور بولی، آؤ خالہ، خیر تو ہے، صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ خالہ رشیدہ اندر آتے ہی اماں کے کان کے قریب آ کر بولی، ناہید بہن سنو تو صحیح، بڑی خبر ہے۔ اماں حیرت سے کہنے لگی، خیریت تو ہے خالہ، کیا ہوا؟ خالہ نے چاروں طرف دیکھا جیسے کوئی راز کی بات کرنے لگی ہو، پھر آہستہ سے بولی، وہی حسن، ارے وہ جو کل تمہارے ہاں تمہاری نند کے ساتھ آیا تھا نا؟
ارے ہاں وہی، رات کو محلے کے ایک گھر کی چھت پر رقیہ کی بیٹی کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ اماں کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو خالہ؟ سچ؟ خالہ نے زور سے سر ہلا کر کہا، ارے سچ کہہ رہی ہوں ناہید بہن، پوری رات محلہ سر پر اٹھا رہا۔ ارے کوئی شرم کوئی حیا نہیں؟ رقیہ کے شوہر نے خود جا کر پکڑا ہے چھت پر، ساری گلی والوں نے دیکھا۔ حسن کی ماں یعنی تمہاری نند کی تو بڑی ذلت ہوئی ہے۔ اماں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ارے یہ تو اللہ نے بچا لیا ہمیں، وہ تو ہمارے گھر بھی اکثر آتا جاتا رہتا تھا اور اتنی ہی دیر تک انشا کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ اماں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ میں اندر کمرے میں لیٹی لیٹی سب سن رہی تھی۔ دل کے اندر جیسے ایک طوفان سا مچ گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری رحمت ہے کہ اس ظالم سے بچا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ جو کل مجھ سے میٹھے بول رہا تھا، وہ راتوں کو محلے کی لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کرتا ہے۔ خالہ نے اماں کے دل میں جو طوفان اٹھایا تھا اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ کہتی جا رہی تھی، ارے بہن، جو تمہاری بیٹی کو پسند کر رہا ہے اس کی حقیقت تو کچھ اور ہے۔ کل رات سب عورتیں باتیں کر رہی تھی کہ رقیہ کی بیٹی تو بچی ہے، اس سے دوستی کرتا ہے اور دن میں یہاں تمہاری بیٹی کے لیے بات کرتا ہے۔ یہ سب مکاریاں ہیں اس کی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، خالہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہوگا۔ کل تو جیسے وہ بار بار انشا کی تعریفیں کر رہا تھا، مجھے عجیب سا لگا تھا، پر میں نے دل میں بات دبا لی۔ خالہ نے گہری سانس لی اور بولی، بس بہن، بچی کو بچا لو، یہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ لڑکے اپنی ماں کی بات نہیں مانتے اور لڑکیوں کی عزت کو کھیل سمجھتے ہیں۔ اللہ کا شکر کرو کہ اصل چہرہ وقت پر سامنے آ گیا۔ میں بستر پر لیٹے لیٹے اپنے دل کو تھامے بیٹھی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے مجھے حسن کے دھوکے سے بچا لیا۔ اگر میں اس کی باتوں میں آ جاتی تو میری تو زندگی تباہ ہو جاتی۔ میں بار بار دل میں کہہ رہی تھی، یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ پر پردہ رکھا، میری عزت بچا لی۔ اتنے میں اماں خالہ کو دروازے تک چھوڑنے گئی۔ خالہ آپ کا شکریہ، اگر آپ نہ بتاتی تو شاید ہم اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر بیٹھتے۔ خالہ جاتے جاتے کہنے لگی، بس ناہید بہن اب ہوشیار رہو، زمانے کی چالاکی کو پہچانو۔ خالہ کے جانے کے بعد اماں تھکی تھکی سی بیٹھ گئیں۔ میں کمرے سے نکل کر ان کے پاس آئی اور آہستہ سے ان کا ہاتھ تھاما۔ اماں نے مجھے دیکھا اور میری پیشانی چوم لی۔ بیٹا، اللہ نے بچا لیا تجھے، اب تو کہیں بھی تجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھے وہ شخص۔ میں نے اماں کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہا، امی اللہ نے میرا پردہ رکھ لیا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا گندا ہے۔ جیسے ہی رات کا وقت قریب ہوا سورج ڈھلنے لگا۔ پورے محلے پر شام کے سنہری سائے چھانے لگے تھے۔ ہواؤں میں عجیب سی خاموشی اور اداسی بسی ہوئی تھی۔ اماں اور ابا اپنے دکھوں میں گم تھے اور میں وہ سب کچھ دیکھ اور سہ رہی تھی جو شاید کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتی تھی۔ تبھی پھپھو چیختی چلاتی ہمارے گھر میں داخل ہوئی، احسان، احسان، ارے کہاں مر گئے ہو؟ ابو اور امی باہر نکلے تو پھپھو نے فوراً ابو کا بازو پکڑا، ارے جلدی بلاؤ مولوی کو اور انشا کا نکاح کر دو حسن کے ساتھ، تاکہ اس منحوس کلموہی رقیہ کی زبان کو لگام آئے۔ وہ کہتی ہے تیرے آوارہ بیٹے کی کہیں عزت نہیں رہی، کون دے گا تجھے اپنی بیٹی؟ اب تیرے بیٹے نے کیا گل کھلایا ہے؟ ارے میرا بیٹا تو شریف ہے، اس کی بے حیا بیٹی نے ہی اسے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ کالج جانے کے بہانے پارک میں ملنے بلاتی تھی، اب صبر نہ رکھ سکی تو چھت پر بلا لیا اور الزام لگایا میرے معصوم حسن پر۔ تو جلدی انشا کا نکاح کر حسن سے، تاکہ سب کی زبان بند ہو جائے۔ حسن کے باپ کے مرنے کے بعد تو ہی تو میرا سہارا ہے، اب اس بدنامی سے تو ہی بچا سکتا ہے۔ بابا نے ان کے سر پر چادر رکھی اور کہا، میں معذرت چاہتا ہوں فضیلہ، مگر میری بیٹی کوئی بلی کا بکرا نہیں جو اس طرح قربان کی جائے، مجھے معاف کرو۔ پھپھو نے آنکھیں ماتھے پر رکھی اور بابا سے کہا، بہت پچھتائیں گے آپ، اور چلی گئی۔ میں جو کمرے کے دروازے پر آنسو بہا رہی تھی، پھپھو کے جاتے ہی چھت پر آ گئی۔ وہی چھت میری واحد پناہ گاہ تھی، جہاں میں جا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی تھی۔ چھت کے ایک کونے میں پرانے لکڑی کے پنجرے میں میرے کبوتر بند تھے، وہی کبوتر جو بچپن سے میرے ہمراز تھے، میرے دوست تھے۔ ان کبوتروں میں ایک سفید کبوتر مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، جس کا نام میں نے چاند رکھا تھا۔ چاند کی آنکھوں میں کسی انسان جیسی سمجھ اور محبت تھی۔ وہ اکثر میری آنکھوں میں جھانکتا اور جیسے میرے دل کی بات سن لیتا تھا۔ اس وقت بھی میں چپ چاپ چھت پر آئی، چاند کو اپنے ہاتھ پر بٹھایا اور آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھنے لگی۔ چاند، تو ہی میرا ایک سہارا ہے۔ چاند دیکھ، وہ لوگ میرے لیے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔
پھپھو نے تو بابا کے سامنے مجھے ایسے پیش کیا جیسے میں کوئی بوجھ ہوں۔ وہ اپنے گھٹیا بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنا چاہتی تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور چاند مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ کاش چاند، کاش تو انسان ہوتا، میں تجھے اپنا سب کچھ بتاتی اور تو مجھے اپنے حصار میں چھپا لیتا، ساری دنیا سے مجھے چھپا کر رکھتا۔ چاند نے جیسے آہستہ سے اپنے نرم پر میرے گال پر رکھ دیے اور میں سسک پڑی۔ رات کے وقت جب سب لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے اور اندھیرا پھیلنے لگتا، چاند میرے سامنے ایسے بیٹھتا جیسے کوئی راز کہنا چاہتا ہو۔ میں اس کی سرگوشیاں تو نہیں سن سکتی تھی، مگر اس کی نظریں، اس کا طرز عمل مجھے حیران کر دیتا تھا۔ چاند، حسن جیسا لڑکا جس نے اتنی ضلالت مچائی، وہ مجھے کیسے حاصل کرنا چاہتا تھا؟ چاند اپنی چونچ سے میرے آنسو صاف کرنے لگا، جیسے وہ میرے درد کو محسوس کر رہا ہو۔ ادھر پھپھو کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ رشتے سے انکار ان کی انا پر ضرب تھا۔ اب وہ میرے خلاف ہر حد سے گزرنے کو تیار تھی۔ رشتے سے انکار کو کچھ ہی دن گزرے تھے، جیسے کسی نے میری زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ اب میں بالکل خاموش سی رہنے لگی تھی، سہمی سہمی۔ اب تو جیسے میری زندگی ہی بدلنے لگی تھی۔ وہ انشا جو ہنستی مسکراتی اور ہر بات پر خوش رہتی تھی، اب ہر وقت چپ چپ رہنے لگی تھی۔ دن ہو یا رات، آنکھوں میں آنسو اور دل میں عجیب گھبراہٹ رہتی تھی۔ میرے ماں باپ کی نظریں بھی دن بدن اور فکر مند ہوتی جا رہی تھیں۔ اماں تو اکثر رات کو جاگ جاگ کر میری پیشانی پر ہاتھ رکھتی، کبھی میرے سر میں تیل ڈال کر مالش کرتی اور زیر لب سورہ فاتحہ پڑھتی جاتی۔ امی کی آنکھوں کے نیچے بھی ہلکے پڑ گئے تھے۔ اکثر ابو کو کہتی رہتی، احسان، میں تو سوچتی ہوں ہماری انشا کو کیا ہو گیا ہے، پہلے جیسی بات ہی نہیں رہی، نہ کھانے میں دل لگتا ہے، نہ کسی سے بولتی ہے، دیکھو نا دن بدن کمزور ہو رہی ہے۔ ابو بھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے، ناہید بس اللہ سے دعا کرو، میرا تو دل ہول رہا ہے، یہ پہلے جیسی انشا کہاں گئی؟ ادھر محلے میں باتیں بننے لگی۔ کبھی کوئی کہتا، پتہ نہیں انشا کو کیا ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا لگتا ہے۔ پہلے تو سارا دن احسان اور ناہید کے گھر سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آتی تھی، اور اب تو ایسی ویرانی جیسے اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ کبھی خالہ شمیم آ کر اماں کو کہتی، ناہید بہن، اب تو تمہاری بیٹی پر نظر لگ گئی ہے، اتنی ہنستی مسکراتی تھی، اب دیکھو کیسی پیلی پڑ گئی ہے، ہر وقت جیسے کسی سوچ میں گم رہتی ہے۔ امی چپ چاپ سن لیتی، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اور دوسری طرف پھپھو، جو ہمیشہ موقع کی طاق میں رہتی تھی، ان کے دل کو جیسے اب سکون ملنے لگا تھا۔ ان کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ کبھی ہماری دہلیز پر آ کر اماں کو سناتی جاتی، ہاں بھئی ناہید، اب تو تمہاری انشا کا نصیب جانے کیا ہو، ہم تو اپنے حسن کا رشتہ مانگ رہے تھے، تم نے انکار کر دیا، اب تو اللہ جانے کس کے لائق رہے گی تمہاری بیٹی۔ اماں آنکھیں جھکا لیتی پر دل سے زخمی ہو جاتی۔ رات کو جب ابو کام سے لوٹتے، اماں رو رو کر کہتی، احسان، لوگ تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بیٹی پر کسی نے کچھ کر دیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنی بچی کو اس حال میں دیکھیں گے۔ ابو بھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے، اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی ہماری مدد کر۔ ادھر میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا جیسے میرے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہو۔ کبھی کبھی سر اتنا بھاری ہو جاتا کہ اٹھانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا۔ امی پیار سے پوچھتی، انشا بیٹی، کیا ہو رہا ہے تجھے؟ دل کی بات بتا مجھے، شاید کچھ کہنے سے دل ہلکا ہو۔ میں مسکرا دیتی اور جھوٹ بول دیتی، امی بس نیند نہیں آئی، شاید اس لیے تھکاوٹ ہے۔ پر وہ کیا جانتی کہ میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون سب چھن چکا ہے۔ اب تو چھت پر جانا بھی کم ہو گیا تھا، ہاں مگر چاند کے بغیر دل نہیں لگتا تھا۔ کبھی شام کے وقت اس کو ہاتھ میں لے کر گھنٹوں چپ چاپ بیٹھی رہتی، اس کی چونچ کو سہلاتی اور آسمان کو دیکھتی۔ چاند، کاش تو بول سکتا، مجھے بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چاند کبھی اپنے پروں کو میرے چہرے سے چھوتا، جیسے تسلی دیتا کہ مت رو، سب ٹھیک ہو جائے گا، پر میرا دل یقین نہیں کر پاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسے لگتا جیسے چاند مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ سب جانتا ہو پر بول نہیں سکتا۔ کبھی تو دل میں خیال آتا کہ کہیں چاند کو بھی مجھ پر ترس آ رہا ہے، یا شاید وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو میں نہیں دیکھ سکتی۔ ایسے میں اماں اب گلی میں نکلتے ہوئے بھی شرماتی۔ رشتہ داروں نے پیٹھ پیچھے باتیں بنانی شروع کر دی تھی، دیکھو ناہید کی بیٹی کا حال، ہائے ربا، کہیں جنات نہ چمٹ گئے ہوں، اس عمر میں ایسی حالت، پتہ نہیں کیا راز ہے۔ کچھ عورتیں تو اماں کو چوری چوری مشورے دینے لگی، ناہید بہن، کسی عامل کے پاس لے جاؤ، کسی بابا سے دم کرواؤ، یہ عام بات نہیں رکھتی۔
اماں بیچاری بس دل ہی دل میں ٹھنڈی آہیں بھرتی، کسی کو کیا بتاتی کہ ہم خود سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور میں بس اکیلی اپنے کمرے میں آنکھوں میں آنسو دل میں ہول لیے چھت کی طرف دیکھتی رہتی۔ ہر رات بس یہی سوچتی کہ کاش اماں ابو کو کچھ پتہ چل جائے، وہ مجھے اس دکھ سے نکال دیں، کاش وہ مجھے پہلے جیسی انشا بنا دیں۔ آج پھر میرا دل کوجن ہو رہا تھا۔ امی کی گود میں میرا بے جان جسم پڑا تھا، جیسے میں کسی گہری نیند میں جا چکی ہوں۔ میرے ہاتھ پیر ساکت، چہرہ زرد، سانسیں ہلکی اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمایاں ہو چکے تھے۔ امی میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے رو رہی تھی، کبھی میرے ماتھے پر پھونک مارتی، کبھی اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے اور گھر میں ایک عجیب سی وحشت کا عالم تھا۔ دیواروں پر جیسے سناٹے کی زنجیریں لٹک رہی تھی، ہر چیز خاموش اور بوجھل لگ رہی تھی۔ ابو ابھی تک گھر نہیں لوٹے تھے، شاید انہیں خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اماں کی سسکیاں گھر کی ویران فضا میں گونج رہی تھی، اور میں تو جیسے کہیں اور پہنچ چکی تھی، ایک ایسی دنیا میں جہاں کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی بوجھل ہوا تھی، کھڑکی کے پردے ساکت تھے اور فانوس کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی دیوار پر لٹکی گھڑی نے 7 بجائے، میرا بے جان جسم اچانک کانپنے لگا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے مجھے کھینچ کر اٹھا دیا ہو۔ امی کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں، وہ لرزتی ہوئی پیچھے ہٹ گئیں۔ میں خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ نظروں میں میرا عکس نہیں تھا، کچھ اور تھا، کسی اور کا سایہ تھا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، جیسے مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی ہو۔ اچانک بغیر کسی ارادے کے میں چارپائی سے اٹھی اور دروازے کی طرف چلنے لگی۔ میرے قدم ہلکے نہیں تھے، وہ جیسے کسی اور کے کنٹرول میں تھے۔ اماں نے میری کلائی تھامنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی ان کے ہاتھ میرے جسم کو چھوئے انہیں جھٹکا لگا اور وہ پیچھے گر گئی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل چکی تھی۔ ہوا تیز ہو چکی تھی، شام کے اندھیرے میں گھر کی خاموشی مزید گہری لگنے لگی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، مگر وہ میرے قدموں کی نہیں تھی، یوں جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، کوئی جو میری نظروں سے اوجھل تھا مگر میں اس کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی۔ میرے قدم چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے، میں جیسے کسی اندیکھے اشارے پر عمل کر رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ سر میں درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، اور جب میں چھت پر پہنچی تو میری آنکھیں ایک دم حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے دیوار کے قریب ایک سایہ کھڑا تھا، وہ سیاہ، بلند، دھندلا اور بھیانک تھا۔ اس کے وجود سے ایک عجیب سی ٹھنڈک نکل رہی تھی جو میرے جسم میں سرایت کرنے لگی تھی۔ میری سانسیں رکنے لگیں، ہاتھ پیر شل ہونے لگے۔ اگر اپنی جان پیاری ہے، اپنے ماں باپ کی جان پیاری ہے، تو حسن کے رشتے کے لیے حامی بھر دو۔ وہ سرگوشی نہیں تھی، وہ حکم تھا، ایک ایسا حکم جو میرے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی، جیسے دماغ سے دھواں نکلنے لگا ہو۔ نہیں، نہیں، میں چیخی، مگر آواز میرے حلق میں دب گئی۔ سایہ مزید قریب آیا، اس کی سرخ آنکھیں میرے چہرے پر جمی تھیں، وہ آنکھیں جو زندہ انسان کی نہیں ہو سکتی، وہ آنکھیں جو کسی اور جہان کی مخلوق کی تھیں۔ مان جاؤ ورنہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ میرے کانوں میں آواز گونج رہی تھی، جیسے سینکڑوں زنجیریں میرے دماغ میں بج رہی ہوں۔ اچانک میرے جسم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، میری آنکھیں پلٹ گئیں اور میں سیدھی زمین پر گر گئی۔ اماں نے جیسے ہی دھپ کی آواز سنی، ان کا دل دہل گیا۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چادر کو سمیٹا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ انشا! ان کے حلق سے نکلا، مگر میرا جسم زمین پر بے جان پڑا تھا۔ امی نے میرے گال تھپ تھپائے، میرا ماتھا چوما، مگر میں ہوش میں نہیں آئی۔ خوف، گھبراہٹ اور وحشت کے عالم میں وہ مجھے گھسیٹ کر نیچے لے آئیں اور چارپائی پر لٹا دیا۔ میری سانسیں مدھم ہو چکی تھیں اور چہرے کا رنگ جیسے سفید پڑ گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو آ چکے تھے۔ انہوں نے جب اماں کو روتے اور مجھے بے ہوش پڑا دیکھا تو ان کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ یہ کیا ہوا انشا کو؟ ان کے لہجے پہ بے چینی تھی۔ پتہ نہیں، اچانک چھت پر چلی گئی تھی، جب میں نے دیکھا تو یہ بے ہوش پڑی تھی۔ اماں کی آواز لرز رہی تھی۔ ابو تیزی سے میرے قریب آئے، میری نبض چیک کی، مگر انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں کسی کو بلانا ہوگا، انہوں نے فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ جب اماں نے دروازہ کھولا تو سفید کپڑوں میں ملبوس ایک عامل کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہو۔
ابو نے اسے بلایا تھا کسی جاننے والے کے ذریعے۔ کہاں ہے لڑکی؟ عامل نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ابو نے اندر آنے کا اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے چلتا ہوا میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ معاملہ سنگین ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ ابو نے بے چینی سے پوچھا۔ عامل نے گہری سانس لی اور ابو کو الگ لے جا کر کہا، آپ کی بیٹی پر جادو کا اثر ہے، اور یہ کوئی عام جادو نہیں، یہ بہت گہرا جادو ہے، کسی بڑے عامل کا کیا دھرا ہے۔ کیا؟ ابو کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہاں، اور میں واضح طور پر بتا دوں، یہ جادو میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کو کسی بہت بڑے عامل کے پاس جانا ہوگا۔ ابو کے چہرے پر بے بسی چھا گئی اور اماں سے سکنے لگی۔ میرے ارد گرد موت جیسی خاموشی چھا چکی تھی۔ اب سب کو سمجھ آ چکا تھا کہ یہ بیماری نہیں بلکہ کچھ اور ہے، مگر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کون تھا جو مجھے تکلیف دینا چاہتا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر حسن کے رشتے کی شرط کیوں رکھی گئی تھی؟ میرے اندر کچھ تھا جو میرا نہیں تھا۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، مگر گھر میں ہر چیز پر رات کی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں رات بھر کی جاگی ہوئی سوجن تھی۔ ابو خاموشی سے باہر صحن میں ٹہل رہے تھے، اور میں ابھی تک بستر پر تھی، مگر میں وہ نہیں تھی جو کل تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو مجھے لگا جیسے میں کسی اور جگہ ہوں، کسی اور جسم میں۔ روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، جسم پر ایک عجیب سا بوجھ تھا، اور سر میں جیسے ہتھوڑے برس رہے تھے۔ میں نے اماں کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر میری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ پا رہی تھیں۔ میرے سامنے دھند تھی، ہر چیز بگڑی ہوئی تھی، جیسے کوئی پرانا خواب ہو جو یاد آنا چاہے مگر پوری طرح نہ آئے۔ امی میرے قریب بیٹھیں، ان کے ہاتھوں کا لمس پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ پریشان تھیں اور ان کی نظریں جیسے میری آنکھوں میں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ انشا بیٹی، کیسی طبیعت ہے؟ ان کا سوال میرے کانوں میں پہنچا، مگر میں سمجھ نہیں سکی کہ کیا جواب دوں۔ جیسے میرے دماغ میں الفاظ گم ہو چکے تھے، جیسے میری زبان کو کسی نے باندھ دیا ہو۔ پھر اچانک میرے اندر سے ایک آواز نکلی، وہ آ رہا ہے۔ امی ساکت ہو گئیں۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا، ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کون؟ ان کی آواز جیسے کسی اور دنیا سے آئی ہو، مگر میں جواب نہیں دے سکی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا۔ مجھے بس ایک چیز یاد آ رہی تھی، وہ سایہ جو رات کو چھت پر تھا اور جس کی سرخ آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ گھر کی فضا بدل چکی تھی۔ ابو نے عامل کی بات سننے کے بعد اپنے طور پر بھی کئی جگہوں سے معلومات حاصل کی، مگر جو بھی عامل ہمارے مسئلے کے بارے میں سنتا وہ یا تو خاموش ہو جاتا یا سر جھکا لیتا۔ یہ کسی عام چیز کا اثر نہیں ہے، یہ کوئی جنات کا معاملہ لگتا ہے۔ ہر کوئی بس یہی کہہ کر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا۔ پھر عجیب عجیب باتیں ہونے لگی۔ ایک دن اماں نماز پڑھ رہی تھی کہ اچانک ان کا دوپٹہ خود بخود سر سے سرکنے لگا، جیسے کسی نے اسے پیچھے کھینچا ہو۔ اماں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ رات کو کمرے میں دروازے خود بخود بند ہو جاتے، کھڑکیاں بغیر آندھی کے زور زور سے کھڑکنے لگتی، اور دیواروں پر جیسے سائے دوڑنے لگتے۔ اور پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، میرا چہرہ عجیب لگ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے، اور ہونٹوں پر جیسے خون کی سرخی آ گئی تھی۔ مجھے لگا شاید روشنی کا اثر ہوگا، مگر جب میں نے ہاتھ بڑھا کر آئینے کو چھوا تو آئینہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، برف کی طرح یخ۔ پھر اچانک آئینے میں کچھ بدلا۔ میرا عکس وہ نہیں تھا جو میں دیکھنے کی عادی تھی۔ آئینے میں موجود انشا مسکرا رہی تھی، مگر میں نہیں مسکرا رہی تھی۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ آئینے میں موجود میں نے سرگوشی کی۔ میرے قدم پیچھے ہٹ گئے، میرا سانس رکنے لگا۔ کون؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ آئینے میں میری تصویر دھندلا گئی، اور اس میں وہی سیاہ سایہ ابھرنے لگا جسے میں نے چھت پر دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا حسن کے رشتے کے لیے ہاں کر دو، وہ آواز گونجی، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پھر آئینہ چٹک گیا، شیشے میں دراڑیں پڑ گئیں، اور میں خوف سے چیخ کر پیچھے گری۔ امی بھاگتی ہوئی آئیں، ابو بھی دروازے کی طرف لپکے، مگر جب وہ اندر داخل ہوئے تو ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، صرف آئینے کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی مجھ پر کسی کا سایہ تھا، یا یہ محض میرا وہم تھا؟ مگر ایک بات تو طے تھی، یہ سب تب سے ہو رہا تھا جب سے حسن کا رشتہ آیا تھا، جب سے اماں نے اس کی ماں کو ٹھکرا دیا تھا۔ کیا یہ سب حسن کی ماں کی سازش تھی یا پھر کچھ اور؟ جب دل کی گھبراہٹ حد سے بڑھی تو شام کے وقت میں چھت پر آئی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی پھیلی ہوئی تھی،
دن بھر کے ہلکے سائے اب رات کی سیاہی میں ڈھلنے لگے تھے۔ ہوا میں خنکی تھی مگر میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو، جیسے کوئی انہونی قریب ہو۔ جیسے ہی میں نے کبوتروں کے پنجرے کی طرف دیکھا، میرا دل دھک سے رہ گیا، میری سانسیں تھم گئیں۔ میرے تمام کبوتر مرے پڑے تھے، سفید پروں میں سرخی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے انہیں چیر کر رکھ دیا ہو۔ کچھ کبوتروں کے گرد خون کے نشانات تھے، کچھ ایسے پڑے تھے جیسے کسی نے انہیں دبا کر مار دیا ہو۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی مگر میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ کبوتر میرے دل کے سب سے قریب تھے، میرے رازدار، میرے دوست۔ میں ان سے باتیں کرتی، اپنے دل کی باتیں کہتی، اپنے آنسو چھپاتی اور وہ سب کچھ سن لیتے، مگر آج وہ سب مردہ پڑے تھے، جیسے کسی نے میرے دل کے ٹکڑے توڑ دیے ہوں۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی، میری انگلیاں کانپتے ہوئے کبوتروں کے نرم پروں کو چھونے لگیں، مگر پھر تبھی اچانک ایک کبوتر کے پر پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا، خوف اور حیرت نے مجھے اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ چاند زندہ تھا، وہی چاند جو سب کبوتروں میں میرا سب سے عزیز تھا، سفید رنگ، چمکدار آنکھیں، ہمیشہ میرے قریب رہنے والا، ہمیشہ مجھے سننے والا، مگر وہ عجیب طرح سے کانپ رہا تھا، جیسے اسے کوئی تکلیف ہو، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر زبان نہ ہو۔ چاند؟ میری آواز لرز گئی۔ میں نے آہستہ سے اسے ہاتھوں میں اٹھایا۔ اس کا بدن پہلے کی طرح گرم تھا مگر اس کے اندر کوئی بے چینی تھی، کوئی اضطراب، کوئی ایسی چیز جو میں محسوس کر رہی تھی مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے سرگوشی کی۔ چاند نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، کوئی ایسی چمک جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو، جیسے وہ مجھے کوئی اشارہ دے رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے اس کے سر پر بوسہ دیا جیسے ہمیشہ دیتی تھی، مگر جیسے ہی میرے ہونٹ اس کے نرم پروں کو چھوئے ایک جھماکا ہوا۔ اچانک ہوا چلنے لگی، پہلے ہلکی سی خنکی تھی، پھر تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی، یوں جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے میں کسی اور دنیا میں جا رہی ہوں۔ اور پھر روشنی پھیلنے لگی، پہلے ہلکی سی سفید روشنی، پھر اتنی تیز کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں نے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ڈھانپنے کی کوشش کی مگر وہ روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ پھر چاند پھڑپھڑایا اور میرے ہاتھوں میں جو کبوتر تھا وہ اب کبوتر نہیں تھا، وہ ایک انسان میں بدل چکا تھا، ایسا انسان جسے دیکھ کر میرا سانس رک گیا، خوبصورت، دلکش، ایسا چہرہ جو کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا تھا، گھنے سیاہ بال، تیز آنکھیں جو چمک رہی تھیں، چہرہ ایسا جیسے چاندنی خود اس میں سمٹ آئی ہو، قد لمبا، لباس سفید، جیسے روشنی میں بنا ہو۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری آواز مشکل سے نکلی۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی شدت تھی۔ تمہیں اب حقیقت معلوم ہو جائے گی انشا۔ اس کی آواز سرگوشی کی طرح تھی مگر اس میں کوئی ایسی طاقت تھی جس نے میرے اندر طوفان برپا کر دیا۔ میرے قدم پیچھے ہٹے، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چاند، تم انسان کیسے بن گئے؟ میری زبان کانپ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے میری روح کو پرکھ رہا ہو، جیسے میرے ہر سوال کا جواب جانتا ہو مگر ابھی دینا نہ چاہتا ہو۔ کیا تم ہمیشہ سے ایسے تھے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، میں نے ایک قدم پیچھے لیا۔ ابھی تمہیں بہت کچھ جاننا ہے انشا۔ ہوا تیز ہونے لگی، میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں، جیسے کسی نے مجھ پر نیند طاری کر دی ہو۔ اور پھر میرے کانوں میں ایک سرگوشی آئی جو ہوا میں تحلیل ہوتی جا رہی تھی۔ میں وہی ہوں جو ہمیشہ تمہارے قریب تھا، میں وہی ہوں جو تمہاری ہر بات سنتا تھا، میں وہی ہوں جو تمہارے عشق میں قید تھا صدیوں سے۔ پھر سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ میں ایک جن زاد ہوں انشا، تمہارا محافظ۔ میری آنکھیں کھلی تو ہر طرف نیلی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکی ہوں۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خوشبو تھی مگر میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا مگر سب کچھ دھندلا تھا۔ اور پھر میں نے اسے دیکھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں روشنی زیادہ گہری تھی، جیسے سمندر کی گہرائی میں کوئی راز دفن ہو، جیسے وہ مجھے کسی انجانے بھید میں لے جانا چاہتا ہو۔ کون ہو تم؟ میری آواز کمزور تھی، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ میری طرف بڑھا مگر اس کے قدم زمین کو نہیں چھو رہے تھے، جیسے وہ ہوا میں معلق ہو
جیسے وہ کسی اور ہی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو۔ میں وہی ہوں جسے تم چاند کہتی تھی انشا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ چاند؟ میں نے سرگوشی کی۔ ہاں، میں وہی کبوتر تھا جسے تم نے اپنا سب سے قریبی دوست سمجھا، جس کے ساتھ تم نے اپنے راز بانٹے، جس کے ساتھ تم نے اپنی ہر خوشی اور ہر غم کا ذکر کیا۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی نظریں مجھ پر جمی رہی، جیسے وہ مجھے یقین دلانا چاہتا ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے تمہارا محافظ تھا انشا۔ میں ایک جن زاد ہوں۔ میرے قدم پیچھے ہٹے، دل کی دھڑکن جیسے پسلیاں توڑنے لگی ہوں۔ نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں۔ جن زاد؟ مگر کیسے؟ کیونکہ تمہاری حفاظت میرا فرض ہے۔ تمہیں اس دنیا کے خطرات کا اندازہ نہیں انشا۔ تم نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور کیوں تم پر یہ سب بیت رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو بس ایک عام سی لڑکی ہوں۔ وہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک اداسی تھی۔ کیا واقعی؟ ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگی۔ ایسا لگا جیسے آس پاس کوئی اور بھی ہو، جیسے چھپی ہوئی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہوں، جیسے کسی اور ہی دنیا کا دروازہ کھل چکا ہو۔ انشا، تمہارے دشمن بہت طاقتور ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم ختم ہو جاؤ، یا پھر تم کسی ایسے بندھن میں جکڑ دی جاؤ جہاں سے تم کبھی واپس نہ آ سکو۔ مجھے حسن کی باتیں یاد آئیں، اس کی ماں کا زبردستی رشتہ لے کر آنا، وہ کالا سایہ جو چھت پر مجھے دھمکانے آیا تھا۔ یہ سب ان کا کیا دھرا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، مگر وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور بھی ہے، کوئی ایسا جو تمہیں اپنی مہر بنانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ تم اس کی ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ کون؟ ابھی نہیں انشا، ابھی وقت نہیں آیا یہ سب جاننے کا، مگر یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے تمہاری حفاظت کا عہد کیا ہے صدیوں پہلے سے۔ مگر کیوں؟ میں تمہارے لیے کون ہوں؟ اس کی آنکھوں میں درد ابھر آیا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر زبان نہ ہو۔ یہ تمہیں خود وقت بتائے گا۔ ہوا ایک بار پھر تیز ہو گئی، جیسے طوفان آنے والا ہو۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اور پھر سب کچھ دھند میں گم ہو گیا۔ ہوا میں ہلکی سی سرگوشی تھی، جیسے کوئی قدیم دعا گنگنا رہا ہو۔ میری آنکھوں کے گرد وہی عجیب سا اندھیرا چھانے لگا تھا جو پچھلے دنوں سے میرا سایہ بنا ہوا تھا، مگر اس بار کچھ مختلف تھا، جیسے کسی نے میرے گرد ایک نادیدہ کلا بنا دیا ہو، ایک حصار جو کسی بھی ناپاک چیز کو مجھ تک پہنچنے سے روک رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے اپنے جسم کو دیکھا۔ میرے ہاتھ، میری کلائیاں، میرے قدم، سب بالکل ہلکے محسوس ہو رہے تھے، جیسے کوئی بہت پرانا بوجھ اتر چکا ہو، جیسے کوئی کیل نکال لی ہو اور درد اچانک غائب ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی نظریں اٹھائیں اور وہی چہرہ میرے سامنے تھا، چاند۔ مگر اب وہ ایک عام کبوتر نہیں تھا، نہ ہی ایک خواب، نہ کوئی دھوکہ۔ وہ حقیقت تھا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا، اپنی طاقتوں سے میرے گرد روشنی کے نرم حلقے بنا رہا تھا، جیسے وہ مجھے ہر آنے والے خطرے سے محفوظ کرنے کے لیے آخری حربہ آزما رہا ہو۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے سرگوشی کی۔ میری آواز لرز رہی تھی، مگر میرے دل کی دھڑکن میں اب خوف نہیں تھا، بس حیرت تھی۔ چاند، یا جو بھی وہ تھا، میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں، ان میں ایک پراسرار چمک تھی۔ میں تمہیں محفوظ کر رہا ہوں انشا، تمہیں اس تکلیف سے نجات دلا رہا ہوں جو تم پر کسی اور نے مسلط کی ہے۔ اور سچ میں جیسے ہی اس کی آواز ہوا میں گونجی، میرے اندر کی بے چینی، سر میں مسلسل اٹھنے والا درد، وہ انجانی تھکن، سب کچھ جیسے مٹ گیا۔ میں اب مکمل طور پر نارمل محسوس کر رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرانی سے اپنے ہاتھ دیکھے۔ یہ میری طاقت ہے انشا، مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب تک کہ تم خود کو مکمل طور پر میری حفاظت میں نہ دے دو۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مکمل طور پر؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ چاند نے گہری سانس لی، جیسے وہ اس لمحے کا برسوں سے انتظار کر رہا ہو۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارے اپنے ہی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور تبھی وہ صحیح وقت ہوگا جب میں تمہارے سامنے نمودار ہو جاؤں گا، اپنا اصل روپ اختیار کر لوں گا، اور انشا وہ وقت آ چکا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ تو تم کب سے میرے ساتھ تھے؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم اصل میں ایک جن زادے ہو؟ کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا انشا۔ تب تک تمہاری زندگی میں سب ٹھیک تھا، میں ایک خاموش محافظ تھا، مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ اب کوئی بھی انسان تمہاری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، تمہارے والدین بھی بے بس ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ چاند نے گہری نظر مجھ پر ڈالی، جیسے وہ میرے سوالوں کے جوابات کو ایک ہی لمحے میں میرے ذہن میں اتار دینا چاہتا ہو۔
یہ وہ لمحہ ہے جب میں اپنی حقیقت تم پر ظاہر کر رہا ہوں، لیکن تم ہمیشہ کے لیے محفوظ تبھی ہوگی جب تمہارا مجھ سے نکاح ہوگا اور تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ نکاح؟ ہاں انشا، نکاح، کیونکہ جب تم میری بن جاؤ گی تو تمہیں وہ طاقت حاصل ہو جائے گی کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جادو، کوئی بھی آسیب تم پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ تم میرے حصار میں آ جاؤ گی، میری دنیا کا حصہ بن جاؤ گی۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا میں خواب میں تھی؟ کیا یہ حقیقت تھی؟ ایک کبوتر جو دراصل ایک جن ذات تھا، ایک ایسا جن ذات جو برسوں سے میرے ساتھ تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، میری حفاظت کر رہا تھا، اور اب وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی بن جاؤں۔ یہ ممکن نہیں۔ میں نے سر جھٹک دیا، مگر میرے اندر کچھ تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ نہیں تھا۔ چاند نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، جیسے وہ مجھے سوچنے کا وقت دینا چاہتا ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو۔ تمہارا ذہن حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا، مگر ابھی تم آرام کرو۔ میں ہوں، تمہارے پاس ہوں۔ جب تمہیں میری ضرورت ہوگی بس میرا نام لینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نیچے جانے کے لیے قدم بڑھایا۔ میرے دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ماں مجھے دیکھتے ہی میرے قریب آ گئی۔ انشا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ ان کی آواز میں فکر تھی، آنکھوں میں نمی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں چارپائی پر لیٹ گئی، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ میرا ذہن مسلسل چاند کی باتوں کو دہرا رہا تھا۔ جب تم میری بنو گی تب تم محفوظ ہو جاؤ گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ الفاظ میرے ارد گرد گونجتے رہے، جیسے کسی نادیدہ دنیا سے آئی ہوئی کوئی سرگوشی جو میرے مقدر کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ رات کی خاموشی میں نے ماں اور بابا کو اپنے پاس بٹھایا۔ ماں میرے لیے دودھ لے آئیں اور بابا میرے قریب بیٹھ کر میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی کہ کئی دنوں بعد میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ آج پہلی بار میں نے اتنے دنوں بعد کچھ کھایا اور پیا تھا۔ ماں کے ہاتھ سے کھانے کا جو مزہ تھا وہ شاید کسی اور دنیاوی نعمت میں نہیں۔ میں نے بابا کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ تھاما، اور جیسے ہی پہلا گھونٹ حلق سے نیچے اترا، مجھے ایسا لگا جیسے میں برسوں کی کمزوری اور بے بسی سے باہر نکل آئی ہوں۔ میں نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ وہ پریشان تھی، بابا بھی سوچوں میں گم تھے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں، میری آواز میں ایک مضبوطی تھی، ایک ایسی طاقت جو شاید چند دن پہلے میرے اندر نہیں تھی۔ ماں اور بابا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے جو سالوں سے کبوتر پال رکھے تھے ان میں ایک کبوتر، وہ عام کبوتر نہیں تھا۔ بابا نے بھویں سکیڑ لی، ماں کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کیا مطلب؟ ماں نے دھیرے سے کہا۔ اس کا نام چاند تھا اور وہ میرے دل کے سب سے قریب تھا۔ میں نے گہری سانس لی، لیکن وہ حقیقت میں ایک کبوتر نہیں تھا، وہ ایک جن ذات تھا جو سالوں سے میری حفاظت کر رہا تھا۔ ماں اور بابا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے ان کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو۔ انشا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بابا کی آواز میں تشویش تھی۔ ہاں بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ سب میں کوئی خواب یا وہم نہیں سمجھ رہی، یہ سب حقیقت ہے۔ چاند نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا، پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بابا، ماں، آپ کو معلوم ہے کہ پھپھو مجھ پر کالا جادو کروا رہی تھی؟ ماں نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا اور بابا کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو انشا؟ بابا کی آواز کپ کپ آ گئی۔ یہ سچ ہے بابا، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ کسی بیماری کا اثر نہیں تھا۔ پھپھو نہیں چاہتی تھی کہ میں زندہ رہوں، اسی لیے وہ میرے خلاف جادو کروا رہی تھی۔ بابا نے زور سے میز پر ہاتھ مارا، ان کی آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر چاند نے تمہیں کیسے بچایا؟ ماں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہی تو میں آپ کو دکھانے لے جا رہی ہوں۔ میں کھڑی ہو گئی اور ماں بابا کو اپنے ساتھ چھت پر لے آئی۔ چھت پر پہنچ کر میری نظر چاند پر پڑی، جو گھٹنوں میں منہ دبائے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی ہی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے گرد ایک ہلکی نیلی روشنی کا دائرہ تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ بابا اسے دیکھتے ہی ٹھٹک گئے۔ ماں کا ہاتھ میرے کندھے پر سختی سے جم گیا۔ چاند نے آہستہ سے اپنا چہرہ اٹھایا اور بابا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ وقت آنا ہی تھا۔ بابا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر جیسے ان کے دل نے گواہی دی کہ وہ ایک اچھا وجود ہے، وہ آگے بڑھے اور چاند کو گلے لگا لیا۔ تم نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے چاند۔ بابا کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ ہم تمہیں کبھی اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے۔
چاند نے سر جھکا دیا۔ میں ہمیشہ سے اس کی حفاظت کے لیے تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ بابا نے لمبی سانس لی، پھر میری طرف دیکھا۔ بیٹا تمہیں چاند پر مکمل یقین ہے؟ میں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے سر ہلایا۔ ہاں بابا، اس سے زیادہ میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی۔ بابا نے چاند کی طرف دیکھا۔ اگر تم واقعی ہماری بیٹی کی حفاظت چاہتے ہو تو کیا تم اس سے نکاح کے لیے تیار ہو؟ چاند نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ میں پہلے جواب دوں، مگر میرے چہرے پر کوئی خوف یا الجھن نہیں تھی۔ ہاں، میں تیار ہوں، چاند نے پورے یقین سے کہا۔ اگلے دن محلے بھر میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ انشا کا نکاح چاند کے ساتھ ہو گیا ہے۔ سب لوگ حیران تھے، مگر چاند کو دیکھ کر کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا جس کے انداز میں وقار اور آنکھوں میں گہرائی تھی۔ لوگ بس اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اب انشا کا شوہر بن چکا ہے۔ جب یہ خبر پھپھو تک پہنچی تو ان پر بجلی گر گئی، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، مگر وہ یہ بھی ظاہر کر رہے تھے کہ وہ ہمیں مبارکباد دینے آئے ہیں۔ میں دروازے پر کھڑی ہوئی تھی جب پھپھو اندر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی، مگر انہوں نے زبردستی مسکراتے ہوئے مجھے گلے لگایا۔ مبارک ہو انشا، ان کی آواز میں زہر چھپا تھا۔ میں نے ان کے کان کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ پھپھو، سب سے بڑی مبارکباد تو آپ کے لیے بنتی ہے، کیونکہ میں آپ کے چنگل سے آزاد ہو چکی ہوں۔ پھپھو نے فوراً خود کو پیچھے کر لیا، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حسن نے میرے پیچھے کھڑے چاند کو دیکھا جو خاموشی سے کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی کو بھی کمزور کر سکتی تھی۔ میں نے چاند کا ہاتھ تھاما اور مضبوطی سے کہا، جب تک میرے پاس یہ طاقت ہے کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پھپھو اور حسن کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ نظریں چرانے لگے اور حسن نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر بابا نے ان کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، آج کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ پھپھو اور حسن سر جھکائے باہر نکل گئے اور میں نے چاند کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا انشا، تم ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی ہو۔ میں نے چاند کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور ایک گہری سانس لی۔ میری زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آئی تھیں وہ سب ختم ہو چکی تھیں۔ اب ایک نئی زندگی شروع ہونے والی تھی، ایک خوشگوار زندگی جہاں میں تنہا نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی طاقتور ہستی میرے ساتھ تھی جو ہمیشہ میری حفاظت کرے گا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔